السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر جہان یعقوب صاحب، ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ تو آج ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرہ رحمت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے اور ان کا گفتگو سنیں گے۔ رمضان کے پہلے عشرہ، ڈاکٹر صاحب پہلا عشرہ جو ہے، اس کے حوالے سے بتائیں، اس کے فضائل، اس کے کیا فضائل ہے اور اس میں کیا کیا اعمال ہے جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا جو عشرہ ہے، یعنی شروع کے جو 10 دن ہیں، وہ رحمت کے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 24 گھنٹے ہر شخص کے اوپر، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے اتنے تمام تر گناہوں کے باوجود، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود، ہم جیسے سیاہکار خطاکار لوگ بھی روئے زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ بالکل، ورنہ اگر ہمارے گناہوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے تو ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ بالکل، پچھلی امتیں جو گناہ کرتی تھیں اور جن گناہوں کی وجہ سے انہیں ختم کر دیا گیا، روئے زمین سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے اس نے ہمیں مزید مہلت دی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ سانس کی جو آمد و رفت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور اللہ کی رحمت مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی ہے۔ اس کے باوجود رمضان کے اس پہلے عشرے کو رحمت کے ساتھ کیوں مختص کیا گیا؟ رحمتیں تو ویسے ہی بہت زیادہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ خاص مہینہ ہے اور اس کا خصوصی اہتمام اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جنت کو مزین کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ ایک باقاعدہ منادی روزانہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ جا، اے شر کے طلبگار تو پیچھے ہٹ جا، باز آ جا۔ یہ فضا جو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، تو اس فضا کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جب رمضان ہم سے رخصت ہونے لگے تو ہماری مغفرت نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم کے قیدیوں کو رہائی عطا فرماتے ہیں، اور ان کی مجموعی تعداد کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ آخری جو رات ہوتی ہے اس میں جہنم کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، یعنی بے حساب اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس مغفرت کے اہل بن جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا۔ دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرم ہو جاتا ہے، ایک فضا بھی بن جاتی ہے، روزہ رکھنے کا ماحول سا بن جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوئے پھر عبادات کرنے کا ایک ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، بے طلبوں کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جیسے ایک زمین ہوتی ہے، اب زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو اس کی وجہ سے وہ زمین اور نرم ہو جاتی ہے۔ نرم ہونے کے بعد پھر جب اس پہ ہم کوئی دانہ ڈالتے ہیں، بیج وغیرہ جو ہے اس پہ بوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ بیج اگ آتا ہے، فصل اس پہ لہلہانے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر کے ہمارے دل کی بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے، اور اس سے ہمارے دل کی بنجر زمینیں جو ہے وہ نرم ہو جاتی ہیں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور روزے کے احترام کے لیے، رمضان کے تقدس کو کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہماری طبیعتیں جو ہے وہ اس پر مائل ہو جاتی ہیں۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص قسم کی رحمت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ رمضان کا پہلا عشرہ ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ جنہوں نے اپنے 11 مہینے جو ہے نا وہ رمضان ہی کے انداز میں گزارے، یعنی جنہوں نے نماز پابندی کے ساتھ ادا کی، جنہوں نے جو ہے وہ مخلوق کے حقوق کو اپنی وسعت کے مطابق ادا کیا، اور اللہ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی،
اور وہ ایسے گناہوں سے گویا کہ رکے رہے اور باز رہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں. اس طرح کے انہوں نے اعمال کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. تو اس قسم کے لوگوں کے لیے یہ پہلا عشرہ ہی رحمت ہے. پہلے عشرے میں ہی ڈائریکٹ ان کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. باقی ہم گناہ گاروں کے لیے یہ اس اعتبار سے رحمت ہے کہ ایک فضا بن جاتی ہے، ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اگر پہلے عشرے میں تراویح میں سستی اور کوتاہی کی جائے تو بعد میں کوشش کرنے کے باوجود بھی اور تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. پہلے عشرے میں اگر کسی آدمی نے روزہ رکھنے میں کوتاہی کی تو بعد میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. پہلے عشرے میں اگر کوئی آدمی نیکیوں کی طرف نہیں آیا، تقوی کی طرف نہیں آیا اور اس نے قرآن کی تلاوت کا جو ہے پہلے عشرے میں اہتمام نہیں کیا تو اس کے لیے آگے چل کے کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ماحول آہستہ آہستہ جو ہے وہ مان پڑنا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں جو ہے گہما گہمی سی ہوتی ہے یا جو ایک روحانی ماحول. آپ مسجدوں کو دیکھیں بالکل کہ مسجدوں میں اس وقت اتنا مجمع ہوتا ہے، فجر کی نماز میں بھی اتنا مجمع ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں دوسری رکعت میں آنے والے کو نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. 3 منزلیں ہونے کے باوجود وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن 11-12 رمضان کے بعد آپ دیکھیں تو انہی مسجدوں میں آپ کو 5, 7, 8, 10 صفوں سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے. تو پہلے عشرے میں جو شخص اہتمام کرے عبادات کا، پہلے عشرے میں جو شخص رمضان کا احترام کرنے کی کوشش کرے اور روزے کو اہتمام کے ساتھ رکھے اور روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بد نظری سے اور غلط بات سننے سے، غلط کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، گانے وغیرہ اس طرح جو بھی واحد چیزیں ہیں ان کے سننے سے اپنے آپ کو بچائے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھے، حلال سے روزہ رکھے اور حلال سے روزے کی افطار کرنے کا اہتمام کرے اور سحری کو سنت سمجھ کر کھائے، سحری میں وقت کے مطابق اٹھے اور اپنے یعنی لمحات کو وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے. تو اس پہلے عشرے کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگلا عشرہ بھی پھر اس کے لیے جو ہے آسان کر دیتا ہے اور پھر اگلا عشرہ اس کے لیے مغفرت بن جاتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر پہلے عشرے کو عشرہ رحمت قرار دیا گیا ہے. ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی تھوڑی سی کوشش کر کے ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں. آگے چل کے پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. ماحول جو بنا ہوا ہے اس ماحول سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے لمحات کو قیمتی بنانا چاہیے. اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم از کم 1 سپارہ دیکھ کر ہم روزانہ تلاوت کریں. حافظ قرآن ہیں تو پھر وہ اپنی منزل کے مطابق جو ہے وہ تلاوت کا اہتمام کریں. 3 سپارے دیکھ کر قرآن پڑھیں، کیونکہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام اپنے طور پر بھی ہو اور تراویح میں بھی قرآن کریم کو ہم سننے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک اور چیز کی طرف نشاندہی کروں گا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شروع کی جو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں حافظ صاحب زیادہ پڑھتے ہیں اپنی منزل کو پورا کرنے کے لیے، تو لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب حافظ صاحب رکوع میں جائیں تاکہ وہ جلدی سے جو ہے وہ تکبیر کہہ کے نیت باندھے اور رکوع میں چلے جائیں. تو یہ قرآن کی بے قدری ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ ایک طرح سے استہزاء ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس پڑھے ہوئے قرآن کو سن سکیں اور آپ صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ کے امام صاحب حافظ صاحب جو وہ رکوع میں چلے جائیں تو آپ ان کے ساتھ رکوع میں جائیں. یہ انتہائی غفلت والی بات ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مسجد میں جا چکے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ کو تراویح کی اللہ نے توفیق دی ہے. تھوڑی سی مزید ہمت کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ قرآن کریم کو مکمل نماز کی حالت میں سنیں. اس کا ثمرہ یہ ہوگا. جی میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، بعض لوگ جو بیٹھ کر بھی قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی اس وعید میں شامل ہے. نہیں، بیٹھ کے قرآن سننا، دیکھیں قرآن سننے کا جو ثواب ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن تراویح میں قرآن سننے کا جو اجر ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے قرآن کو تراویح میں سننا ایک سنت ہے، سنت مستمرہ ہے، اس کی تکمیل نہیں ہو سکے گی. بالکل. اس لیے نماز کی حالت میں قرآن سنیں، اس کا اہتمام کریں، صرف بیٹھ کے سننا کافی نہیں ہوتا. تو اسی طرح ان حضرات کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی کچھ
ارشاد فرمائے کہ لوگ جو ہے افطاری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا ہوا ہے کسی کو. بہت سارے بھی مہنگائی کا جو زمانہ چل رہا ہے انتہائی بہت ہی پرکشش حالات ہے، ایسے حالات ہے کہ لوگ اپنے بڑے مشکل سے پیٹ رو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک نے وسعت دیا ہوا ہے، وہ خرچ نہیں کرتے. ان کو بھی ذرا ترغیب دے خرچ کرنے کی، تاکہ اپنے دوستوں کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور ان کے فضائل کے حوالے سے بھی ذرا بتائے کہ اس کے کیا فضائل ہیں. دیکھیں، ایک عمل کا ثواب 70 اعمال کے برابر ہو جاتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ یعنی ایک شخص کو اگر صدقے میں کچھ دیا ہے تو گویا کہ آپ نے 70 بار صدقہ دیا. تو اس میں جتنی زیادہ ہم سخاوت کر سکیں ہمیں اسے گریز نہیں کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ انتہا درجے کے سخی تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی. اور اس کو مثال کے طور پر حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے. تیز آندھی جب چلتی ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام چیزوں کو لے کے چلی جاتی ہے، کچھ بھی چھوڑتی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے نا وہ بھی اسی طرح تیز آندھی کی طرح ہوا کرتی تھی. تو اس لیے ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سخاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کرائے تو جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس شخص کو بھی صرف افطار کرانے کی وجہ سے ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا تو افطار کرا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسی کے ایک گھونٹ پر بھی یہی ثواب ہے، سبحان اللہ. پانی کے ایک گھونٹ پر بھی یہی ثواب ہے، ایک کھجور آپ کھلا دیتے ہیں تو اس پر بھی یہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے. تو یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ اس میں کئی ایسے لوگ جو سفید پوش ہوا کرتے تھے اب ان کے لیے بھی سحری افطاری کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے اپنے دسترخوان پر قسم قسم کی چیزیں سجاتے ہوئے ہمیں ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے مال سے زیادہ لوگ جو ہے وہ روزہ افطار کر سکیں، سحری کر سکیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور ہم ان کے اجر میں شریک ہو جائے. تو اسی پر اجازت دیجیے، رکھیے اپنا خیال اور اپنے اڑوس پڑوس اور نادار لوگوں کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام.